العالمین، ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے سروں پر جلوہ افغن ہے۔ یہ مہینہ عزت والا مہینہ پروردگار عالم نے کلام پاک میں شمار فرمایا ہے، اور شروع کے 10 دنوں کی بہت زیادہ عظمت اور اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ان 10 دنوں کی میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہی 10 دنوں میں ایک بہت بڑا ہمارا رکن ادا ہوتا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ سارے حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ جتنے حاجی عرفات میں نیت کر کے احرام میں پہنچ گئے وہ سب کے سب حاجی ہو جاتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں اللہ کے رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو عرفات کے میدان میں پہنچ جائے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا۔ پروردگار عالم کار ساز مطلق ہے، وہ بگڑیوں کو بناتا ہے، کبھی اپنا مہمان بنا کر کے بناتا ہے، مہمان بناتا ہے، کپڑے اترواتا ہے، اور عاشقوں کے کپڑے پہنا کر کے اپنے گھر جب بلاتا ہے تو اتنا بڑا وہ فیاض ہے کہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں آنے دیتا، بلکہ سب کے دامن میں بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور انہی میں ایک ہمارا شعار ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو ہم جو ہے الحمدللہ قربانی ادا کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام یہ افواہوں پر قائم نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ اس کے رسول نے قائم فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو ہمارا کوئی کام سنی سنائی بات پر نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو آپ پکڑیں گے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، اس طرح کے جو بھی ہیں سب کا دار و مدار آپ پکڑتے جائیں گے تو یہ سیدھا اللہ اس کے رسول کی جانب جانے والے ہیں۔ ہمیں آپ کو آج کے درس میں جو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بہت خاص اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے لیے وقت چاہیے کہ جس میں آپ کو باتیں میں پھیلا کے بتا سکوں، لیکن مختصر میں جو میرے پاس ٹائم ہے میں آپ کو سناؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور خلیل کہتے ہیں کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی اور چیز کی محبت حائل نہ ہو، بلکہ وہ بندہ اللہ سے بے پناہ محبت فرمانے والا ہو۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا تو ایسے گھر میں پیدا فرمایا جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی۔ بت پرستی ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ بتوں کا کاروبار بھی ہوتا تھا، بت بنایا بھی جاتا تھا، بت بیچا بھی جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے منتخب نبی ہیں، اللہ کے چنندہ نبی ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر والے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ وہاں بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، آپ اپنے چچا آزر کے ہاں سے نکل گئے، برا بھلا کہا کہ یہ بت تمہاری سفارش کریں گے، یہ بت معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک دن تو پوری قوم میلے میں گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کڑھاڑی پکڑا اور بت خانے میں گئے، سب کو توڑ تاڑ کے رکھ دیا، اور کڑھاڑی جو ہے بڑے والے بت کے سر پہ کندھے پہ رکھ دیا۔ اب قوم جب میلے سے آئی تو انہوں نے دیکھا ہمارے خداؤں کا برا حال ہے، کسی کے پیر نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے ناک نہیں۔ لوگوں نے کہا ایک ہی کام ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کو بلائیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم کو کیوں کہتے ہو؟ بھائی اپنے خدا سے پوچھو. حالانکہ یہاں بھی آپ کا یہ تبلیغ کا طریقہ تھا، آپ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. آپ نے فرمایا ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے توڑا کہ نہیں توڑا؟ آپ کہتے ہو یہ خدا، ان سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا اے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے ہیں. اب آپ نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں تو آپ نے وہ تبلیغ کی ذمہ داری جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا جو بول نہ سکے، جو اپنا دفاع نہ کر سکے، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے کہا. اچھا قوم کو کیا چاہیے کہ حق بات سننے کے بعد مان لینا چاہیے، لیکن جہالت ہر دور میں رہی ہے. حضور اسلام کے سامنے جب کفار مکہ آئے اور انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، آپ نے اشارہ فرمایا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اب ان کو مان لینا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادو ہے، سحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، کیا کیا نہیں کہا. بہرحال جہالت ہر دور میں تھی. انہوں نے کہا ابراہیم ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. بادشاہ کے پاس شکایت کی اور نمرود نے حکم جاری کیا کہ ایک بہت بڑا آگ کا جو انگارہ جلایا جائے. لوگوں نے اس میں لکڑیاں، گھی، تیل، اس زمانے کے جو جلانے کی چیزیں تھیں اس کو اکٹھا کیا. عورتیں منت مانگتی تھی کہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم وہاں لکڑی رکھیں گے. بہرحال لکڑیوں کا ایک انبار جمع ہوا، جلایا گیا اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھولے کے ذریعے ڈالنا چاہا. جب آگ کے شعلے بلند ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حفاظت فرماتا ہے نا تو ہر اینگل سے حفاظت فرماتا ہے. اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے عزت کی، اس کے آبرو کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں نے لگایا یہ کون ہے؟ سارے امت کی ماں ہے. لوگوں نے تہمت لگائی معاذ اللہ آپ سے زنا ہوا ہے. حضور میرے خاموش رہے چونکہ گھر کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے 21 آیتیں آپ کی برات میں نازل فرمائی. 21 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی کہ اس سے بڑھ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ طعنہ تشنیع کرتے ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں جب تک وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دے لیتے ہیں. آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں جن کی عزت احترام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی؟ آپ اپنی نمازوں میں انہیں گالی دیتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ صراط مستقیم پر ہو. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ کون صراط مستقیم پر ہیں. بہرحال ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. حضرت جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، سب نے کہا ابراہیم کہو تو ہم تمہیں آگ سے بچا لیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے حکم فرمایا ہے تمہیں یا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اجازت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ نے حکم نہیں فرمایا. تو آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل. اللہ علیم و بذات صدور ہے، وہ دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہے. وہ بہتر دیکھ رہا ہے کہ اس کا دوست، اس کا خلیل ابراہیم آگ میں جا رہا ہے. اور مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اللہ ہی ہمارا نگہبان، ناصر و مددگار ہے. یہ توکل اسی کو قرآن میں بیان فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جب بندہ اللہ پر دل سے بھروسہ کرتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. آج ہمارے ایمان کی کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں آج کھاتے ہیں اور 50 سال کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لیے ہیں اور اسی روزی کے لیے ہم بےمانی، مکاری، عیاری، جھوٹ کیا کیا نہیں کرتے ہیں. تو ہم روزی کماتے ہیں یہ اس چیز کے بارے میں ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے رحم و کرم پر لی ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ کے قریب پہنچے.
ابھی یہاں پر حضرت جبریل وہی نہیں لا رہے ہیں کہ جا کر ابراہیم کے پاس وہی لے کے جاؤ. اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا. کیا فرمایا؟ قلنا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردم، ٹھنڈی ہو جا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہیں، زیادہ کولنگ ہو جائے تو ہم لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، سلام، اتنی ٹھنڈی ہو جا جتنی ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں اللہ کا نام لے کر کود گئے، اور تقریباً ایک روایت میں 7 دن، ایک روایت میں ہے کہ آپ 40 دن آگ میں رہے اور آگ سے محفوظ رہے. لوگوں نے سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن جب جا کر کے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، اور اتنے عیش و آرام میں تھے کہ آپ باہر نکلے، قوم ہکا بکا رہ گئی. لیکن پھر وہی جہالت، لوگوں نے کہا نہیں، ان کو یہاں سے نکالو، اگر یہ رہیں گے تو ہمارے عقیدے کو خراب کر دیں گے. آپ وہاں سے ہجرت کر کے آپ بابل سے فلسطین آئے. فلسطین میں آپ کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا اے اللہ، تیرا فرمانا ابراہیم تیرے خلیل ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو انہیں آزما تاکہ ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کسی اور کی محبت تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پروردگار عالم، شادی ہو گئی ہے، اولاد تاخیر سے عطا ہو. یہ آزمائش تھی کہ حضرت ابراہیم کی شادی کے 91 سال کے بعد، جو لوگ شادی کے بعد 2 سال 3 سال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے تعویذ دبا دیا ہے، کسی نے ایسا جادو ٹونا کر دیا ہے. اپنے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو. اسلام کوئی کمزور مذہب نہیں ہے کہ کسی کے کرنے سے آپ کے ہاں اولاد نہ ہو، کسی کے باندھنے سے آپ کی روزی بند ہو جائے. اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرو. پروردگار عالم سارے جادو ٹونے کو دور فرماتا ہوا نظر آئے گا. بہرحال 91 سال پیغمبر ہیں، اتنے امتحانات سے گزر گئے. ایک امتحان یہ بھی آیا کہ 91 سال کے بعد روزانہ دعا مانگتے رب حب لی من الصالحین. قرآن فرما رہا ہے اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما. اس میں بھی پیغام ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرے تو نیک اولاد کے لیے دعا. اس لیے کہ آج اولاد ہی ماں باپ کی دشمن ہو رہی ہے، گھر سے نکال رہی ہے، گھر سے ماں باپ سے بٹوارا کر رہی، اپنی بیوی بچوں کو لیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا. قرآن پیغام دے رہا ہے جب بھی دعا مانگو رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. بہرحال آزمائش کے دن ختم ہوئی. 91 سال کے بعد آپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں. نبی کے گھر میں نبی پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا. آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا. بیٹا دودھ پی رہا ہے. فرشتوں نے کہا اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی محبت میں بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، نہیں پروردگار ہم دیکھ رہے بیٹے کی محبت تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے. اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ نے ایک آزمائش اور ڈالی. ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے شیر خوار بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ. قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، جہاں سنسان جگہ ہو، زندگی کا کوئی تصور نہ ہو، ایسی جگہ جہاں چڑیاں بھی نہ رہتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے جبرائیل علیہ السلام چلتے رہے اور پیدل سفر کیا. ہزاروں کلومیٹر کا پیدل سفر کیا اور وہاں لے کر کے گئے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے. جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے وہاں گئے. ٹائم ختم ہو گیا. وہاں گئے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور کہا کہ اب یہاں پر آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیجیے، یہی اللہ کو. اس وقت
काबा की निशानी भी मौजूद नहीं थी। ये तो काबा हजरत इब्राहिम इस्लाम ने बनाया जो आप देख रहे हैं, निशानी में मौजूद नहीं। जिब्रील इस्लाम ने कहा यहाँ छोड़िए, बातचीत किए बगैर वापस। इब्राहिम इस्लाम ने छोड़ा, थोड़ा पानी थोड़ी खजूर आपने अता फरमाई और फौरन पलटे। बीवी ने देखा ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। वहां की धूप, जो लोग गए हैं अंदाजा उनको लगा होगा कि वहां की धूप यहाँ की धूप से 20 गुना ज्यादा है। बहरहाल जब पलटने लगे तो बीवी ने कहा इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं आप, हमें ऐसी जगह छोड़ करके जहां जिंदगी का तस्वुर नहीं है, यहाँ तो हम घंटों में मर जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया, इसलिए कि अल्लाह आजमा रहा था कि बेटा ज्यादा महबूब है या अल्लाह ज्यादा महबूब है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। बीवी ने 2 बार पूछा, तीसरी बार बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर नामदार, क्या अल्लाह ने फरमाया है? जब उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने फरमाया है, तो आपने खाली सर हिलाया इस बात में कि हाँ अल्लाह ने फरमाया है। तो बीवी का भी ईमान देखो, आपने फरमाया जब अल्लाह ने फरमाया है तो मुझे अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह हमें ज़ाहिर नहीं फरमाएगा। यहाँ भी आप इम्तिहान में कामयाब हुए, इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को या कोई और करेगा